کلاس 10 جیسا کہ ہم لوگوں نے سبق پڑھا تھا حب الوطنی، آج ہم سبق کے سوال و جوابات کے بارے میں پڑھیں گے۔ سبق حب الوطنی کا سب سے پہلا سوال ہے کہ مادر وطن کو کس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے؟ مادر وطن یعنی ماتر بھومی کو کس سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، کس جیسا بتایا جا سکتا ہے؟ تو ہم نے سبق کے شروعات میں پڑھا تھا کہ مادر وطن کو جنت سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، یعنی مادر وطن کو جنت جیسا بتایا جا سکتا ہے۔ جس طریقے سے جنت میں ہمیں سکون اور اطمینان اور تسلی ملے گی، اسی طریقے سے ہمیں اپنے مادر وطن ہمارے ملک میں تسکین ملتی ہے، ہمیں ہمارے ملک میں تمام طریقے کی فرحت حاصل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہم اپنے مادر وطن کو کس چیز سے تشبیہ دے سکتے ہیں؟ ہم جنت سے مادر وطن کو تشبیہ دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے وطن کی ترقی کے لیے کون ہمیشہ کوشاں رہتا ہے؟ وطن کی ترقی کے لیے کون ہمیشہ کوشاں رہتا ہے، یعنی کون ہمیشہ جد و جہد، کون وطن کی ترقی کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے ایک سچا محب وطن اپنے وطن کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے۔ ایک سچا محب وطن، حقیقت میں وطن سے محبت رکھنے والا آدمی اپنے وطن عزیز کے لیے، اپنے وطن عزیز کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے۔ پہلے بچوں اسی طریقے سے سبق حب الوطنی کا سوال نمبر 3 ہے انگریزوں نے کن پر بہت ظلم و ستم کیے تھے؟ انگریزوں نے، جیسا کہ ہم لوگوں نے پڑھا کہ 1857 کی جب غدر ہوئی تھی تو اس دوران انگریزوں نے بہت سے ظلم و ستم کیے تھے، اور کن پر کیے تھے؟ اس کا جواب ہے تحریک آزادی کے دوران انگریزوں نے ہزاروں مجاہدین آزادی کو جیل میں ڈال دیا اور ان پر ظلم و ستم کیے تھے۔ جواب ہے تحریک آزادی کے دوران انگریزوں نے ہزاروں مجاہدین آزادی کو جیل میں ڈال دیا اور ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیے تھے۔ یہ ہے سوال نمبر 3 کا جواب۔ پیارے بچوں سبق محب وطن کا اگلا سوال ہے سوال نمبر 4 ہر چیز کس کی عظمت کے سامنے ہیچ ہے؟ ہر چیز کس کی عظمت کے سامنے ہیچ ہے؟ ہیچ کا مطلب ہوتا ہے کچھ بھی نہیں، یعنی جس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، یعنی ہر چیز بیکار ہوتی ہے۔ تو اس کا سوال نمبر 4 کا جواب ہے اپنے مادر وطن میں چاہے کتنی بھی مسائل اور مشکلات ہوں لیکن ہر چیز مادر وطن کی عظمت کے سامنے ہیچ ہے۔ یعنی ہر چیز کس کے سامنے ہیچ ہے؟ اگر کوئی ہمیں کسی چیز کا لابھ دے، کسی چیز کا ہمیں فائدہ دے، کسی چیز کا ہمیں سود دے، تو اس کے سامنے، مادر وطن کے سامنے اس فائدے کا کوئی مناسبت نہیں ہوگی۔ یعنی ماتر بھومی کو چھوڑ کر اگر ہمیں کوئی دوسری چیز دیتا ہو، کتنی ہی لذیذ چیز کیوں نہ دیتا ہو، اگر ہم اس لذیذ چیز کو چھوڑ دیں تو ہم واقعی میں سچے محب وطن کہلائیں گے۔ اور یہی وہ سوال میں کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے سامنے کون سی چیز ایسی ہے جو اپنے وطن عزیز کے آگے ہیچ ہے؟ تو ہم سبھی چیزوں کو اپنے وطن عزیز کے آگے ہیچ سمجھتے ہیں۔ سوال جو ہے آپ کا سوال نمبر 4 کہ اپنے مادر وطن میں چاہے کتنے بھی مسائل اور مشکلات ہوں لیکن ہر چیز مادر وطن کی عظمت کے سامنے ہیچ ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 5۔ سوال نمبر 5 ہے حب الوطنی کسے کہتے ہیں؟ سوال نمبر 5 ہے حب الوطنی سے کیا مراد ہے، یا حب الوطنی کسے کہتے ہیں؟ تو پیارے بچوں ہم نے سبق نمبر 12 کا سبق حب الوطنی پڑھا، اور اس کے اندر سوال نمبر 5 کا جواب ہے مادر وطن کو جنت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور سوال نمبر جو ہم نے پڑھا کہ حب الوطنی کہتے کسے ہیں، تو حب الوطنی کا معنی ہے جو شخص اپنے وطن سے پیار کرتا ہے، وطن کے لیے محبت کا جذبہ رکھتا ہے اور وطن کی خدمت میں تن من دھن سے انجام دیتا ہے، محب وطن کہلاتا ہے۔ کون؟ وہ شخص جو اپنے مادر وطن کی عزت و عظمت میں ہمیشہ کوشاں رہتا ہے، اپنے وطن عزیز سے محبت رکھتا ہے، وہی شخص کون کہلاتا ہے؟ محب وطن کہلاتا ہے۔ اور اپنے وطن عزیز کے لیے محبت کے اسی جذبے کو حب الوطنی کہتے ہیں۔ یعنی وطن کے لیے اپنی جان نچھاور کر دینا، تن من دھن سے اس کے لیے قربان ہو جانا، اور وطن عزیز کے لیے ہر چیز کو کوشاں رکھنا، یہی حقیقت میں حب الوطنی ہے۔ پہلے بچوں سبق حب الوطنی کا سوال نمبر 6 ہے ہندوستان کس پر فخر کرتا ہے؟ یعنی ہمارا ملک ہندوستان کن لوگوں پر فخر کرتا ہے؟ تو سوال نمبر 6 کا جواب ہوگا ہندوستان بھی اپنے ان محبان وطن پر فخر کرتا ہے جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے اپنے ملک ہندوستان کے لیے جان کی بازی لگا دی،
اپنی جان کو فدا کر دیا اپنے ملک کے لیے، بھارت بھی ان کے لیے ان پر فخر کرتا ہے، ان پر ناز کرتا ہے اور ان پر گرو کرتا ہے۔ یوں کہہ لیں ہندوستان بھی اپنے ان محبان وطن پر فخر کرتا ہے جنہوں نے وطن عزیز کی آزادی کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ اگلا ہے سوال نمبر 7۔ سوال نمبر 7 ہمارے سامنے ہے، آزادی کی تحریک میں شامل کنہی 4 مجاہدین آزادی کے نام لکھے ہیں۔ یعنی آزادی کی تحریک میں کوئی 4 مجاہدین آزادی جنہوں نے بھارت کو آزاد کرانے میں اپنا سب سے بہترین امداد پیش کی، آپ کو ان 4 کسی بھی محبان جو آزاد کرانے والے ہندوستان کو ہیں ان کو آپ کو نام لکھنے ہیں۔ تو ان میں آپ دیکھیں سوال نمبر 7، ان مجاہدین آزادی میں مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، حکیم اجمل خان، مولانا محمد علی جوہر، اشفاق اللہ خان، رام پرساد بسمل وغیرہ، یہ بہت سارے نام ہیں، آپ کو ان میں سے کوئی سے بھی 4 لکھ لیں۔ ان مجاہدین آزادی میں کون کون؟ مہاتما گاندھی، جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل اور حکیم اجمل خان صاحب بھی مجاہدین آزادی میں شامل ہیں۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 8، اپنے وطن کے لیے ہمارا اخلاقی فرض کیا ہے؟ اپنے وطن کے لیے ہمارا اخلاقی فرض کیا ہونا چاہیے؟ اخلاقی فرض یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا یہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم ہر حال میں اپنے وطن سے محبت کریں، اپنے وطن کی عظمت کو ہمیشہ مد نظر رکھیں اور اس کے عظمت میں 4 چاند لگانے والے کام کریں۔ یعنی ہمیشہ اپنے وطن کی ترقی میں کوشاں رہنے والے کام کریں، اپنے وطن کو ترقی دلانے میں، اپنے وطن کا نام روشن کرنے کے لیے جو کام انجام ہم اپنی طرف سے دے سکتے ہیں وہ کام ہمیں انجام دینے چاہیے۔ یہ ہے سوال نمبر 8 کا جواب۔ سبق حب الوطنی کا سوال نمبر 9 ہے، انگریزوں نے محبان وطن کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا؟ انگریزوں نے مجاہدین آزادی چاہنے والے لوگوں پر یا ہندوستان پر اپنی جان نچھاور کرنے والے لوگوں کے ساتھ میں کیا کیا سلوک کیا؟ یہ ہے سوال نمبر 9۔ تو تحریک آزادی کے دوران انگریزوں نے ہزاروں مجاہدین آزادی کو جیل میں ڈال دیا اور ان پر بہت ظلم و ستم کیے، ہزاروں کو بندوق کا نشانہ بنا دیا اور سینکڑوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، لیکن اس کے باوجود آزادی کے دیوانوں کا جذبہ کم نہیں ہوا بلکہ اور بھی بڑھتا گیا۔ انگریزوں نے بھارت کے جو مین لوگ تھے یا وہ لوگ جو ہندوستان کو آزاد کرانا چاہتے تھے ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ان کے ساتھ بہت زیادہ ظلم و ستم کیے، ان پر بندوقیں تانی، ان کے جیلوں میں ڈال دیا گیا اور انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ یہ ہے آپ کے سوال نمبر 9 کا جواب کہ انگریزوں نے ہندوستانیوں کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کیا، کیسا سلوک کیا۔ پہلے بچوں سوال نمبر 10 ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حب الوطنی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حب الوطنی کے بارے میں ہمیں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہمیں بتلانا ہے۔ سوال نمبر 10 کا جواب ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حب الوطن من الایمان، یعنی وطن سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ وطن سے محبت ایمان کا ایک جزو ہے، وطن سے محبت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ یعنی آپ کا ایمان تبھی مکمل ہوگا جب آپ جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے تمام اطوار، تمام طور طریقوں کو مانیں اور اس ملک کے بنائے ہوئے قاعدے قانونوں پر چلیں۔ یہی آپ کا بہترین اخلاق ہوگا اور یہی آپ کے وطن سے محبت ہوگی۔ اگلا سوال ہے سوال نمبر 11، ہمارے ملک ہندوستان کے سامنے کون کون سے مسائل درپیش ہیں؟ یعنی ہمارے ملک ہندوستان کے سامنے آج کون کون سے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ملک ترقی کرنے میں پیچھے رہ جاتا ہے؟ تو ہمارے ملک ہندوستان کے سامنے کئی مسئلے ہیں، ایسے ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، جیسے ہمارے ملک ہندوستان کے سامنے آج غریبی، رشوت خوری، بڑھتی ہوئی آبادی اور بے روزگاری، نیز مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں تعلیم کا تناسب کم ہونا جیسے مسئلے درپیش ہیں۔ یعنی ہمارے ملک ہندوستان کے سامنے کون کون سی پریشانیاں ہیں؟ بھرشٹاچاری ہے، غریبی ہے، مفلسی ہے، ساتھ ہی مردوں کے مقابلے عورتوں کا کم پڑھا لکھا ہونا بھی ایک طریقے کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔
سوال نمبر 12 ہے طالب علم کو اپنے وطن کے لیے کیا کیا فرض انجام دینے چاہیے، یعنی اسٹوڈنٹس کو اپنے وطن عزیز کی ترقی کے لیے کون کون سے کام انجام دینے چاہیے۔ طالب علم جو ملک کے مستقبل ہوتے ہیں ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ اپنے والدین، استاد اور بڑوں کی عزت کریں، ذات پات اور مذہب کے نام پر تفریق نہ کریں، ملک کے قوانین کا احترام کریں اور اچھی تعلیم و تربیت حاصل کر کے اپنے وطن کی ترقی میں حصہ لیں۔ یعنی اسٹوڈنٹ کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے وطن عزیز سے محبت کرے، اپنے والدین، اپنے دوستوں، اپنے عزیز اقارب کی عزت کرے، اپنے سے بڑے جتنے بھی لوگ ہیں ان کے ساتھ بہترین اخلاق سے پیش آئیں۔ یہی ہمارا سب سے فرض عین ہے، اور ساتھ ہی ہمارے ملک کو ترقی دینے والے تمام کام انجام دیں۔ تو پیارے بچوں، یہ سبق آپ کا مکمل ہوا۔ اس سبق کے سوال جوابات کو آپ کمپلیٹ کریں اور ساتھ ہی اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو بھی یاد رکھیں۔